علیکم، میں ہوں ثنا متی الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرائکستان نیوز ملتان یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملتان کی تاریخ کے حوالے سے۔ میرا اپنا چینل تاریخ اب تک، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس میں تاریخ کے مختلف واقعات کا ذکر کرتی ہوں۔ یہ ویڈیو میں سر مبشر حسین چاون کی ریکویسٹ پر بنا رہی ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں سکندر کی فوج نے جب گجرات اور جہلم کے علاقے فتح کر لیے تو تھکاوٹ کی وجہ سے سکندر کی فوج نے پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ سکندر نے اپنی فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور ان کو دولت کا لالچ دیا، لہذا فوج ملتان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس زمانے میں ملتان میں ملوئی قوم آباد تھی، جو بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھی۔ جب سکندر کی فوج نے ملتان پر حملہ کیا تو یہ قوم بہت ہی زیادہ بہادری سے لڑی۔ اس جنگ کے دوران سکندر کی کمر پر ایک تیر پیوست ہو گیا۔ حکمہ کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکالا گیا، لہذا حکیموں نے آدھا تیر کاٹ دیا تاکہ سکندر اعظم جنگوں میں حصہ لے سکے۔ تاہم کچھ ہی دنوں کے اندر ملتان سکندر اعظم کی فوج نے فتح کر لیا۔ اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا تو ساتھ ہی اس نے ملتان بھی فتح کر لیا، اور 997 میں محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ساتھ ہی ملتان کو بھی فتح کر لیا اور ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1157 میں شہاب الدین محمد غوری نے امیر خسرو کو شکست دے کر ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور سلطان غوری کے بعد بہت سے حکمرانوں نے ملتان کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، تغلق خاندان، سادات اور مغلیہ حکمران شامل ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ملتان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور 1947 تک یہ برٹش کی ایک کالونی بنا رہا، اور 1947 کی پارٹیشن کے بعد ملتان پاکستان کے حصے میں آیا۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت ہی زیادہ پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے اور گردش ایام کا شکار ہو کر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ ملتان کو صفحۂ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش میں سینکڑوں حملہ آور نیست و نابود ہو گئے، جن کا آج کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے۔ اسلام حضرت بہاؤالدین زکریا نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا، ملتان ما بجنتے آلہ برابر است، آہستہ پابنا کے ملکہ سجدہ می کنند۔ ملتان کے بارے میں یہ لافانی شعر کہنے والی ہستی کون تھی؟ اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا کام کیے؟ اس بات کی تفصیل کے لیے ایک مضمون نہیں بلکہ کئی کتب درکار ہوں گی۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے بارے میں تو مارکیٹ سے بہت ہی زیادہ کتب مل جاتی ہیں، مگر ان میں مذکور مضمون کی حیثیت صرف اور صرف سطحی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کو نئے سرے سے جاننے اور نئے سرے سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی 27 رمضان 566 ہجری حضرت مخدوم وجیہ الدین محمد غوث کے ہاں پیدا ہوئے۔ صغیر سنی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی حالت میں تعلیم و تربیت کے مراحل طے ہوئے اور عین جوانی میں عازم سفر سلوک بنے۔
بغداد پہنچ کر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ سہروردی سائی نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کو ملتان پہنچ کر دین کے لیے کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ ملتان میں ان دنوں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور پرہلاد جی خود تو موحد تھے اور خدا کا انکار کرنے والے اپنے بادشاہ باپ سے جنگ بھی کی، مگر پرہلاد جی کی وفات کے سینکڑوں سال بعد ان کے مندر پر بت پرست غالب آ گئے اور پرہلاد جی کا مندر ہندو مذہب کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ملتان پہنچ کر آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ پرہلاد مندر کے متولیوں کے غیر انسانی رویوں سے نالا لوگ جوگ در جوگ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ نے شروع میں مدرسۃ الاسلام قائم کیا اور بعد میں اسے دنیا کی سب سے بڑی پہلی اقامتی یونیورسٹی کی حیثیت دے دی۔ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج دین سکھانے کے لیے کسی نے بستر اور کسی نے کلاشنکوف اٹھا لی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، یہ غور طلب ہے۔ شاہ رکن عالم غوث العالمین نے اپنی اقامتی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ مختلف عالمی زبانوں مثلاً سنسکرت، پنجابی، بنگالی، سندھی، فارسی، عربی، جادی، برمی، مرہٹی اور انڈونیشی وغیرہ کے شعبے قائم کیے اور مذکورہ زبانوں کے طلباء کو تعلیم سے آراستہ کر کے گروپ تشکیل دیے۔ شاہ رکن عالم غوث العالمین نے اپنی اقامتی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ مختلف عالمی زبانوں مثلاً سنسکرت، پنجابی، بنگالی، سندھی، فارسی، عربی، جادی، برمی، مرہٹی اور انڈونیشی وغیرہ کے شعبے قائم کیے اور مذکورہ زبانوں کے طلباء کو تعلیم سے آراستہ کر کے گروپ تشکیل دیے اور ان گروپوں کو جماعتوں کی شکل میں کو تجارت اور تبلیغ کی غرض سے مختلف ممالک کے لیے روانہ کیا۔ تجارت کے لیے ہزاروں اشرفیوں کی صورت میں خود سرمایہ مہیا فرماتے اور ہدایت فرماتے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے تجارت کرنی ہے اور فرماتے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے تجارت کرنی ہے اور فرماتے اور ہدایت فرماتے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے تجارت کرنی ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے تبلیغ بھی۔ وفود کی روانگی سے پہلے 5 باتوں کی نصیحت فرماتے۔ تجارت میں اسلام کے زرعی اصولوں کو فراموش نہ کرنا، چیزوں کو کم قیمت منافع پر فروخت نہ کرنا۔ تجارت میں اسلام کے زرعی اصولوں کو فراموش نہ کرنا، چیزوں کو کم قیمت منافع پر فروخت کرنا، خراب چیزیں ہرگز فروخت نہ کرنا بلکہ انہیں تلف کر دینا، خریدار سے انتہائی شرافت اور اخلاق سے پیش آنا، جب تک لوگ آپ کے قول و کردار کے گرویدہ نہ ہو جائیں ان پر اسلام پیش نہ کرنا۔ اسی زمانے دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکھر ہی نہیں، منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی تجارت ہوتی۔ اس طرح ملتان کو دنیا کے بڑے علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نام اور پیغام کا نام اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت بہاؤالدین
اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور پیغام پہنچا۔ آپ کے پیغام سے لاکھوں انسان حلقۂ بگوش اسلام ہوئے اور آپ نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر بنا لیا کہ 8 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لاکھوں انسان ننگے پاؤں اور سر کے بل چل کر آپ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ میرے سامنے ملتان کے معروف آرٹسٹ سائیں ضمیر ہاشمی کے چند فن پارے موجود ہیں۔ ان فن پاروں میں قلعہ ملتان کی قدامت کو پینسل ورک کے ذریعے عیاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قلعہ کی فصیل دکھائی گئی ہے، پر حلاد مندر کا نقشہ انہدام سے پہلے کی شکل میں موجود ہے، اور شاہ رکن عالم کا دربار بھی پر انوار بھی جلوہ افروز ہے۔ قلعہ ملتان کتنا قدیم ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا ہے۔ قلعہ ملتان کتنا قدیم ہے اور اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قدیم ہو۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود قبل از تاریخ دیومالائی دور سے بھی پہلے کا ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار ہوتی رہی، مگر اسے بحال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ 1200 قبل مسیح دارا نے اسے تباہ کیا۔ 1200 قبل مسیح دارا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح سکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی۔ پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز 1200 قبل مسیح دارا نے اسے تباہ کیا۔ 350 قبل مسیح 1200 قبل مسیح دارا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح سکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی۔ پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں نے قدیم قلعے ملتان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب فرزندان ملتان اور سرائکی و سیب کے تمام فرزندان ملتان کا فرض ہے فرزندان ملتان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں پر غور کریں اور اپنے وصیب کے ساتھ ہونے والی 5000 سالہ زیادتیوں کی تلافی کریں اور اپنی عظمت رفتہ کو پہچانیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملتان ایک شہر ہی نہیں، ایک تہذیب اور ایک سلطنت کا بھی نام ہے۔ 372 ہجری میں حدود العالم بن المشرق 372 ہجری کتاب حدود العالم بن مشرق المغرب میں ملتان کی حدود کے بارے میں لکھا ہے کہ قنوج کے راجا اور امیر ملتان کی سرحدیں جلندھر پر ختم ہوتی تھیں۔ سیر المطہرین میں اقلیم ملتان کی حدود اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ ملتان اول، دوم اور سوم اقالیم سے زیادہ فراخ ہے، کیونکہ ٹھٹھا اس صوبے پر زیادہ ہوا ہے۔ فیروز پور سے سیوستان تک 430 کوس لمبا اور چتور سے جیسلمیر تک 108 اور فیروز پور سے سیوستان تک 430 کوس لمبا اور چتور سے جیسلمیر فیروز پور سے سیوستان تک 430 کوس لمبا اور چتور سے جیسل اور
چتور سے جیسلمیر تک 108 کوس چوڑا ہے۔ دوسری طرف طول کیچ اور مکران تک 660 کوس ہے۔ اس کے خاور مشرق رویہ سرکار سرہند سے ملا ہوا ہے، شمالی دریائے شور میں اور جنوبی صوبہ اجمیر میں ہے۔ اور باختر مغرب میں کیچ اور مکران ہے۔ ابو الفضل نے اپنی مشہور کتاب آئین اکبری میں ملتان کی حدود بیان کی ہیں۔ صوبہ ملتان کے ساتھ ٹھٹھہ کے الحاق سے پہلے یہ صوبہ فیروز پور سے سیوستان تک 624 کروہ تھا۔ چوڑائی میں کھت پور سے جیسلمیر تک 621 کروہ تھا۔ ٹھٹھہ کے الحاق کے بعد یہ صوبہ کیچ اور مکران تک وسیع ہو گیا۔ اس کا یہ فاصلہ 66 کروہ تھا۔ مشرق میں اس کی سرہند سرکار سے، شمال میں پشاور سے، جنوب میں اجمیر کے صوبے اور مغرب میں کیچ مکران کے ساتھ ملتی تھیں۔ کیچ اور مکران پہلے صوبہ سندھ میں شامل تھے۔ ملتان کے صوبے میں 3 سرکاریں ملتان، خاص دیپال پور اور بھکر تھیں اور کل 88 پراگنیں یعنی ضلع تھے۔ ملتان کی وسعت اور عظمت پر تاریخ آج بھی رشک کرتی ہے۔ ملتان کی قدامت کے ہم پیلا دنیا میں شاید ہی کوئی شہر ہو۔ پاکستان میں جن شہروں کو مصنوعی طریقے سے ملتان سے کئی گنا بڑا شہر بنایا گیا ہے، آج سے چند 100 سال پہلے یہ ملتان کی مضافاتی بستیاں تھیں۔ اس بات کی شہادت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحبوب میں لاہور یکے از مضافات ملتان فرما کر دی ہے۔ ملتان کے حوالے سے فارسی کا شعر: چہار چیز از تحفہ ملتان است، گرد و گرما گداؤ گورستان است۔ چہار چیز از تحفہ ملتان است، گرد و گرما گداؤ گورستان است۔ گرد کا مطلب ہے کہ یہاں آندھیاں بہت ہوتی ہیں، اور گرما کا مطلب ہے کہ گرمی بھی بہت ہوتی ہے۔ گدا کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ والے بہت لوگ ہیں، اور گورستان کا مطلب ہے کہ یہاں قبرستان بہت ہیں۔ گرمی کے حوالے سے گرمے کی بات کو چھوڑ کر محققین کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی امیر کبیر شہر، دنیا کی بہت بڑی تہذیب اور دوسرا سب سے قدیم شہر اور دنیا کی بڑی سلطنت کو گورستان میں کس نے تبدیل کیا؟ ایک وقت تھا کہ جب یہ سلطنت سمندر تک پھیلی ہوئی تھی، اور عروس البلد لاہور اس کا ایک مضافاتی علاقہ ہوتا تھا۔ ساہیوال، پاک پتن، اوکارا، میاں چنو، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ اور بھکر تمام اس کے علاقے تھے۔ مگر یہ تاریخی شہر رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم ہوتا گیا۔ تاریخی سلطنت صوبہ ملتان اور آج 3 تحصیلوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ملتان کے نام میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ترمیم ہوتی رہی ہے۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہو گئی، اور سنسکرت میں اس کو استان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالتان، مولتان اور اب ملتان بن گیا۔ انتظامی ٹاؤنز ترمیم: شاہ رکن عالم ٹاؤن، شیر شاہ جانگلہ ٹاؤن، بستی تھیہم نگر ٹاؤن، بوسن ٹاؤن، موسیٰ پاک شہید ٹاؤن، تحصیل شجاع آباد ٹاؤن، تحصیل جلال پور پیراوالا ٹاؤن۔ مشہور سوگات ترمیم:
حافظ کا ملتان سوہن حلوہ، حافظ عبد الودود کا سون حلوہ، ریواڑی کی مٹھائی، دلمیر کے پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر، لال کرتی کینٹ کا دودھ، لال کرتی کینٹ کی چامپ، نواب ہوٹل کا نمکین، ہونی برج کی مچھلی، دال مونگ گولی والی بوتل، رشید آباد کا دیسی ناشتہ۔ مشہور اولیاء کرام کے مزارات ترمیم۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی کا مزار شریف سہر فہرست ہے۔ اس شہر کو اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی کا مزار سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب الاخبار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ عنہ، حضرت بہاؤالدین رضی اللہ عنہ، بی بی نیک دامن رضی اللہ عنہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ، حضرت شاہ رکن عالم رضی اللہ عنہ، حضرت منشی غلام دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالحق رحمۃ اللہ علیہ، بی بی نیک دامن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا پیرا غائب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ مضافات میں حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب وہاری روڈ، حضرت پیر سید صحیح سلطان علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے جو سورج میانی روڈ پر واقع ہے۔